I noticed just the Pakistan practical of this line और यादें हमसे चलती हमारे बीच और मोहब्बत चलती यादें हमसे यादें सबकी ये पेश करवा रहे हैं ये रस्म का रस्म السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم۔ وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك وأولياء ملته أجمعين۔ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته۔ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين۔ نہ پوچھ کوئی کیسے شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کوئی کیسے شاہ مشرقین بنا، نبوت کا ناز بشر کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیریں بطول، علی کا خون لعاب رسول شیریں بطول، ملے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا، ملے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین دین اسد حسین دین پناہ اسد حسین سرداد ناداد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ اسد حسین۔ ایک مرتبہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک وازواجک وذریاتک وأهل بیتک وأولیاء ملتک اجمعین۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ حاضرین کرام، معزز بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اور آج کے اس جلسے کے صدر اجلاس حضرت مولانا سید شاہ عابد حسینی صاحب قبلہ دارالحقیقت عالیہ اور سرپرست اجلاس حضرت عالی جناب سید خالد پاشا حسینی صاحب قبلہ اور اہل سنت و جماعت کے ہمارے دوست احباب مشاہد نظام، یہ ہمارے اور آپ کے لیے قابل مبارکباد ہے کہ ہم اور آپ آج امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر سننے، ان کے فضائل سننے اور ان کے کمالات سننے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آج کا اس جگہ جمع ہونا ہمارے اور آپ کے لیے نجات کا باعث بنا۔ اب سب سے پہلی چیز، لوگ طرح طرح کی بات کرنے والے کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک بات یہ بھی مشہور ہے، مقولہ مشہور ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہنے والوں کے زبان میں ہڈی نہیں دیا، دل میں جو آیا وہ بول دیتے۔ کیوں ہڈی نہیں دیا ہے؟ تکلیف سے ہوگی بول دیتے تھے، جو بولنا ہے بول دیتے۔ اب بات بولنے کے بعد ان کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس کے بارے میں بول رہے ہیں، کس کی بات کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے۔
بولتے ہیں، اٹھاتے ہیں، زبان اٹھاتے ہیں، آلات کو لگاتے ہیں اور بول دیتے ہیں. اور پھر بڑے لوگ یہ بات بھی بولے زمین سے لے کر فلک تک، زبان سے جو بات نکلی زمین سے لے کر وہ فلک تک جاتی. اب جو باتیں بھی ہم کہیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، یہ باتیں ہمارے اور آپ کی باتیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بڑی قیمتی باتیں ہوں گی اور تمام باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں ہوں گی. اور مرتبہ محمد صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ عدد معلومات کا وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. الحمدللہ ہمارے پاس کافی جو ہے آن لائن یا پھر بعد میں آف لائن ہمارے اسلام کو وہ یوٹیوب پر بھی ڈالیں گے اور دوسرے لوگوں کی جو ہے دیکھنے کی وہ لوگ بھی سعادت حاصل کریں گے. اس لیے جو ہے مدینہ یہ ہمارا پروگرام جو ہے بہت ہی اہمیت والا ہوگا. اللہ رب العزت قرآن پاک کے 23ویں پارے میں سورۃ الصافات اللہ رب العزت نے ہر نبی کا نام لے کر اللہ نے سلام کیا. کیا بھیجا؟ سلام. جیسے کہ سب سے پہلے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نام لے کر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام پر سلام بھیجا. ایک مرتبہ شکریہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا نام لے کر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی نوح فی العالمین. اے نوح آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلام ہو، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. اللہ نے خود فرمایا سلام علی نوح فی العالمین. اس کے بعد پھر ہم دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے چند آیتوں کے بعد پھر ایک اور نبی کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سلام پیش فرمایا. وہ سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہے. اللہ نے فرمایا سلام علی ابراہیم. ابراہیم آپ پر بھی سلام، حضرت ابراہیم پر بھی سلام ہو. اور پھر اس کے بعد چند آیتوں کے بعد پھر اللہ رب العزت نے سلام کیا تو فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون. اے موسیٰ اور ہارون تم پر بھی سلام. اب اس کے بعد جو سلام آ رہا ہے وہ ہماری اور آپ کی گفتگو کا محور اور وہی حادثہ ہے کہ آج ہماری بات اسی سلام پر ہو. وہ سلام کس پر ہے؟ اللہ رب العزت نے چند آیتوں کے بعد پھر ایک اور سلام یاد فرمایا سلام علی الیاسین. اے علی الیاسین تم پر بھی سلام. علی الیاسین تم پر بھی سلام. اب یہاں پر 4 سلام پیش کیے گئے. ایک نوح علیہ السلام پر سلام پیش کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام پر پیش کیا گیا، اس کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر پیش کیا گیا. کہ تینوں سلام ہمیں سمجھ میں آ گئے کہ ڈائریکٹ نام لے کر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا نام لے کر سلام فرمایا. نوح ہم سمجھ گئے نوح علیہ السلام پر. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر کہا الحمدللہ ہم نے سمجھ گئے ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہے. اور اللہ نے دونوں بھائیوں کو اور دونوں نبیوں کو ایک زمانے کی دونوں نبیوں کو جمع کروا کر فرمایا موسیٰ و ہارون ان پر بھی سلام ہم سمجھ گئے. مگر اللہ رب العزت نے یہاں پر آ کر فرمایا سلام علی الیاسین. اے آل یاسین تم پر بھی سلام ہو. اب یہ بات ہمیں آپ کو واضح نہیں ہو رہی ہے کہ یہ علی الیاسین ہے کون؟ یہ علی الیاسین پر اللہ رب العزت نے سلام کیوں پیش فرما رہا ہے؟ انبیاء پر سلام پیش کیا، بات سمجھ میں آ گئی. یہ دنیا میں سب سے برگزیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں. اللہ رب العزت نے ان پر سلام پیش فرمایا. مگر اے پروردگار تو یہاں پر سلام علی الیاسین کہہ کر کس سے مراد لے رہا ہے؟ اگر ہم آج کی کل کی بات کریں لوگ پکڑتے ہیں یہ 100 سال پرانی بات ہے، یہ 10 سال پرانی بات ہے، یہ جو ہے فلاں بات ہے. مگر ہم اور آپ سیدھا حضور پاک علیہ السلام کے چچا حضرت سیدنا عباس علیہ السلام عباس رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. اللہ نے انہیں سرکار نے فرمایا یہ میری امت کا مفسر ہے، یہ میرے امت کا قرآن کا علم سب سے زیادہ رکھنے والا ہے. جب حضرت عباس سے پوچھا گیا اے عباس علی الیاسین سے کون
نبی کے گھر والے مراد ہیں. اور نبی کے گھر والے کون؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میں، علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین کے گھر والے. تو اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضور پاک علیہ السلام کے بشمول پورے 4 نفوس مسلمہ کو جمع کر فرماتا ہے سلام علی الیاسین، اے آل یاسین تم پر سلام ہو. اب بات بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اہل بیت کا ذکر فرمایا، اور وہ بھی ذکر اسی طرح نہیں بلکہ سلام کے ساتھ فرمایا. آپ ایسی ذات والی پاک نفوسیاں ہیں کہ آپ کا ذکر کرنے والے بھی سلامتی والے ہو جائیں گے، آپ کا ذکر کرنے والے بھی سلامتی والے ہو جائیں گے. اور کسی آیت مبارکہ کے تحت ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات جاری کروں کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احادیث مبارکہ میں کہ جس طرح آسمان پر ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں، اگر یہ ستارے نہیں ہوتے تو سرکار فرماتے ہیں یہ آسمان ہم پر پڑ جاتا. اگر آسمان اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے تو وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ ستاروں کی وجہ سے ٹھہرا. آسمان پر ستارے نکلنا آسمان کی امان ہے، آسمان کو صحیح سلامت رکھنا ہے. اور سرکار نے فرمایا اگر زمین پر اکٹھا عذاب نہیں آ رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اہل بیت اطہار زمین والوں کے لیے امان ہے، زمین والوں کے لیے میرے گھر والے امان ہے. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ اہل بیت کا اس زمین پر رہنا زمین والوں کے لیے امان کا ذریعہ، سکون کا ذریعہ، خوشیوں کا ذریعہ، تکالیفوں کو دور کرنے کا ذریعہ اہل بیت کا اطہار ہے. اب اس کے بعد ایک آیت مبارکہ سے تھوڑا آگے چلیں. سورہ ختم ہو رہا ہے، سورہ صافات ختم ہو رہا ہے. اس آیت مبارکہ کے آخری میں اللہ رب العزت جیسے کہ ہم ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر الگ الگ نام لے کر ان کی شان بڑھائی. یہ نوح پر سلام، ابراہیم پر سلام، موسیٰ پر سلام اور ہارون پر سلام. اور صرف ان پر سلام نہیں، سلام علی الیاسین، اے نبی کے گھر والوں آپ پر بھی سلام.